بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت انسان تنہا اس دنیا میں آتا ہے اور تنہا ہی اس دنیا سے چلا جاتا ہے۔ روزمرہ زندگی میں ہم کئی مرتبہ یہ جملہ سنتے ہیں، لیکن کیا انسان ایک خوشحال زندگی گزارنے کے لیے تنہا اس دنیا میں رہ سکتا ہے؟ اس کو سوشل اینیمل کیوں کہا جاتا ہے؟ میں ہوں عاطر علی سید، آپ دیکھ رہے ہیں اور اچھی بات۔ حضرت اس دنیا میں آنے کے بعد انسان جو سب سے پہلی چیز پاتا ہے وہ ایک رشتہ ہوا کرتا ہے، وہ ایک ریلیشن ہوا کرتا ہے۔ بلڈ ریلیشنز جو قدرت ہمارے ساتھ جوڑ کر ہمیں اس دنیا میں بھیجتی ہے۔ انسان کے ماں باپ ہوا کرتے ہیں، کوئی بہن بھائی ہوا کرتے ہیں، کچھ عزیز و اقارب ہوا کرتے ہیں۔ ان کو ہم ریلیشن شپ سے تعبیر کرتے ہیں، اور آگے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ اپنی زندگی کا ایک بڑا حصہ انسان کو انہی لوگوں کے ساتھ گزارنا ہوتا ہے، اور اس دور میں وہ اور بھی ریلیشنز بناتا چلا جاتا ہے۔ جیسے کچھ دوست ہوا کرتے ہیں، کوئی پیئر گروپس ہوا کرتے ہیں، کوئی کولیگز ہوا کرتے ہیں، اور زندگی کا سفر ایسے چلتا چلا جاتا ہے۔ ریلیشن شپس کی ہماری زندگی میں اہمیت کی سب سے بڑی دلیل یہی ہے کہ ریلیشن شپس زندگی کا سب سے بڑا سورس ہیں۔ ان کی امپورٹنس کیا ہے؟ اگر اس کو ہم ڈیٹیل میں دیکھیں تو انسان معاشرتی جانور، سوشل اینیمل سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی کہ انسان کی تمام جبلت دیگر جانوروں جیسی ہی ہے، مگر کیونکہ اس کو انسانوں سے ملنا ہوتا ہے اور تعلقات بنانے ہوتے ہیں، تو یہ چیز انسان کو دیگر جانور سے مختلف، منفرد کرتی ہے، اور یقیناً اس کا اثر اس کی زندگی پر بہت زیادہ ہوا کرتا ہے۔ انسان جب سوشلائزنگ کرتا ہے تو وہ زندگی میں جو گولز سیٹ کر کے چل رہا ہو، یا جو کچھ اس کو حاصل کرنا ہو، یا آسان الفاظ میں خوشحال زندگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ اس کے ریلیشن شپس بہت اچھے ہوں۔ کیسے؟ کوئی بھی انسان تنہا کسی چیز کو حاصل نہیں کر سکتا۔ پہلے تو انسان خالی ذہن اس دنیا میں آتا ہے، اس کی تربیت کے لیے اس کو والدین کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اساتذہ کی ضرورت ہوا کرتی ہے، اس کے گرد و نواح کا انوائرمنٹ، اس کے دوست اس کی پرسنالٹی کی تشخیص کرتے ہیں۔ یعنی انسان کے لیے اپنی سکسیس کو حاصل کرنے کے لیے، اپنی پرسنالٹی کو بنانے کے لیے ریلیشن شپ کی بہت ضرورت ہوا کرتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کی ہیلتھ پر ریلیشن شپس کے بہت بڑے اثرات ہوا کرتے ہیں۔ انسان زندگی میں جو کچھ حاصل کرتا ہے یا جو کچھ فیل کرتا ہے، چاہے وہ خوشی ہو چاہے وہ غم ہو، غور کیجئے تو کسی نہ کسی کے ساتھ اس کو شیئر کرنا ہوتا ہے۔ یعنی کہ آپ بہت ایکسائٹڈ ہیں کسی چیز کو لے کر، تو آپ پہنچیں گے اپنے احباب کے پاس یا اپنی فیملی کے پاس، تاکہ آپ ان کو بتا سکیں کہ آپ نے کیا حاصل کیا ہے، آپ کی خوشی کیا ہے۔ آپ کسی تکلیف میں ہیں تو آپ کو تلاش ہوا کرتی ہے ہمدردی کی، کسی کاندھے کی جس کو جا کر آپ اپنی رودات بیان کریں اور آپ کو وہ تسلی کے کچھ الفاظ دے دے۔ اگر انسان کے پاس یہ ریلیشن شپس نہ ہوں تو اس کی خوشی کوئی خوشی نہیں ہوا کرتی، اور اس کا غم اس کو کھا جایا کرتا ہے۔ میڈیکل سائنس بھی اس بات کی تصدیق کرتی ہے کہ وہ انسان جس کے ریلیشن شپس کمزور ہوا کرتے ہیں یا کم ہوا کرتے ہیں، اس کے بیمار ہونے کے چانسز زیادہ ہوا کرتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان کے ذہنی صحت پہ اس کا بڑا اثر ہوا کرتا ہے، کیونکہ عام طور پر کہا جاتا ہے کہ ایک انسان 7 لوگوں کی پرسنالٹیز کی آبزرویشنز لے کر اپنی پرسنالٹی بناتا ہے انکانشیسلی۔ تو اگر انسان کے گرد لوگ ہی کم ہوں تو اس کی آبزرویشنز بھی بہت کم ہوں گی۔ انسان کی زندگی میں سکسیس یا فیلئر میں 90% ہاتھ ہوا کرتا ہے اس کے ریلیشن شپس کا، جن لوگوں کے ساتھ وہ وقت گزارتا ہے۔ اب ایک طرح سے دیکھیے کہ جو بلڈ ریلیشنز ہم انسانوں کو ملتے ہیں، ان پر تو ہمارا اختیار نہیں ہوا کرتا۔ وہ خوش قسمت لوگ ہوا کرتے ہیں جن کو بلڈ ریلیشنز اچھے مل جاتے ہیں، لیکن ان لوگوں کو بہت کام کرنا پڑتا ہے جن کو بلڈ ریلیشنز اچھے نہ مل سکیں۔ پہلے تو ان کو یہ پرکھنا ہوتا ہے اپنے شعور کے بیدار ہو جانے کے بعد کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور پھر اپنی زندگی کی سمت بھی تبدیل کرنی ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں 90% ہاتھ ہوا کرتا ہے ریلیشن شپس کا، کہ وہ سکسیسفل ہوگا یا فیل ہو جائے گا۔ جی ہاں، انسان کے کامیاب ہونے کے ساتھ ساتھ
انسان کے ناکام ہونے میں بھی ریلیشن شپس کا بہت بڑا ہاتھ ہوا کرتا ہے۔ اس لیے بہت ضروری ہے کہ دوست احباب بہت چن کے رکھے جائیں، ان سے تعلق بنایا جائے۔ وہ انسان بہت خوش قسمت ہوا کرتا ہے جس کو بلڈ ریلیشنز اچھے مل جائیں، لیکن انسان کا کام بڑھ جاتا ہے اگر اس کو حادثاتی طور پر بلڈ ریلیشنز اچھے نہ ملیں۔ میں اس کو حادثاتی طور پر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ انسان کی بہت بڑی بدقسمتی بھی ہوا کرتی ہے، اور ایک طرح سے اس کو زندگی میں سیکھنے کا اور آگے بڑھنے کا ایک بڑا موقع ملتا ہے، کیونکہ وہ ان لوگوں سے باہر نکلنے کی کوشش کرتا ہے جو لوگ ٹھیک نہیں ہوتے یا عام طور پر معاشرے میں جن کو صحیح نہیں سمجھا جاتا۔ اگر ایک مختصر سی بات کی جائے کہ انسان کو اپنے ریلیشن شپس کیسے اچھے رکھنے چاہیے، تو جیسا کہ میں نے پہلے کہا کہ اپنے اوپر کام کرنا بہت ضروری ہے۔ خود کو مثبت رکھا جائے، اپنے آپ کو پازیٹیو رکھا جائے، لوگوں سے اچھے طریقے سے بات کی جائے، تو لوگ آپ سے جڑتے چلے جائیں گے۔ ہمیں ہمارا دین بھی یہی سکھاتا ہے۔ رب تعالیٰ سورہ بقرہ میں فرماتے ہیں، جس کا مفہوم یہ ہے کہ لوگوں سے اچھی بات کرو، اور اگر ہم غور کریں تو جگہ جگہ ہمیں اس چیز کی تلقین کی گئی ہے کہ اپنے عزیز و اقارب سے تعلقات کو بہتر رکھا جائے، صلح رحمی کو ترجیح دی گئی ہے۔ جمعہ کے خطبہ میں ہم وہ آیت سنتے ہیں جس میں رب تعالیٰ یہ فرماتے ہیں، مفہوم ہے کہ اللہ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو عزیز و اقربا سے اچھا تعلق رکھتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیش بہا موقعوں پر ہمیں اس بات کی تلقین کی کہ صلح رحمی سے کام لیا جائے اور لوگوں کو جوڑ کر رکھا جائے۔ عام زندگی میں لوگوں سے اچھا تعلق رکھنے کے لیے بہت چھوٹی چھوٹی سی باتیں ہوا کرتی ہیں جن کو اگر ہم مد نظر رکھیں تو ہم اپنے تعلقات کو بہتر رکھ سکتے ہیں، جیسا کہ سلام کرنا، کسی کو گریٹ کرنا، ایک سمائل کر کے کسی کی طرف دیکھنا، اپنے دوستوں کو یاد رکھنا، ان سے ان ٹچ رہنا۔ مجھے اشفاق صاحب کا ایک جملہ یاد آتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک دن ہم اپنے ریلیشنز کو یہ سوچ کر کھو دیا کرتے ہیں کہ اگر وہ یاد نہیں کرتا تو میں یاد کیوں کروں۔ اگر ہم ایسا سوچیں تو ہم تنہا رہ جایا کرتے ہیں، اور انسان تنہا نہیں رہ سکتا۔ حضرت علی کا فرمان ہے کہ غریب انسان وہ ہے جس کا کوئی دوست نہیں ہے۔ اپنے دوستوں کی خبر رکھنا، ان سے اچھا معاملہ رکھنا بہت ضروری ہے۔ شیخ سعدی کا ایک واقعہ کہ ان کے گھر ایک دوست آتا ہے اور وہ ایک اپنا سوال پیش کرتا ہے، اس کو کچھ چاہیے ہوتا ہے، آپ اس کو وہ دے دیتے ہیں اور رونے لگ جاتے ہیں۔ آپ کی بیوی آپ سے پوچھتی ہیں کہ آپ رو کیوں رہے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں کیسا انسان ہوں کہ میرا دوست کسی مشکل میں تھا اور مجھے معلوم نہیں تھا کہ اس کو میرے دروازے پر آنا پڑا۔ انسان اپنے ریلیشنز کو اچھا رکھتے ہوئے زندگی میں سکسیس حاصل کر سکتا ہے، اور اس کے لیے اس کو انسانوں کی ہی ضرورت پڑتی ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بہت ضروری ہے کہ اپنا ریلیشن شپ اپنے اللہ سے اچھا رکھا جائے، ان سے تعلق جوڑا جائے، دل کی دھڑکنوں سے سمیع و بصیر تک کے رابطے قائم کیے جائیں۔ اور جب انسان ان سے رابطہ جوڑتا ہے تو زندگی میں کامیاب ہی ہوتا چلا جاتا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ خوشیاں بانٹیے، آسانیاں بانٹیے۔ اپنی تکلیف سے راحت چاہیے تو کسی اور کے پاؤں میں چبھا ہوا کانٹا نکالیے، رب تعالیٰ کی نعمتیں، برکتیں آپ پر نچھاور ہوں گی۔ اپنے میزبان عاطر علی سید کو اجازت دیجیے گا۔ اللہ نگہبان۔